بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20ویں تراویح میں جو 24ویں پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم وہ لوگ ہیں جو حق بات کو جھٹلاتے ہیں اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حق کی تصدیق کرنے والوں انعام اللہ کے پاس موجود ہے، اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ کی مدد کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سبھی انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ جو سیدھی راہ اختیار کرے گا وہ اپنے فائدے ہی کے لیے کرے گا، جو راہ سے بھٹک جائے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، پیغمبر پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا لوگ نہیں جانتے کہ رزق کی تنگی اور کشادگی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے؟ منکرین اب بھی توبہ کر لیں، اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اب اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی آیات میں کفار جھگڑا کرتے ہیں، مسلمانوں کو ان کی وقتی شان و شوکت کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ کفار بالآخر ہماری گرفت میں آئیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اے مسلمانوں، تم اللہ کو پکارو اور شرک سے بچتے رہو، خواہ تمہارا یہ عمل کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اللہ اپنے پیغمبر اس لیے بھیجتا ہے کہ لوگ خبردار ہو جائیں اور اس سخت دن سے ڈریں جب ان کا سب کیا دھرا ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ وہ انصاف کا دن ہے، ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ وہاں نہ فرمانوں کا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، اللہ کا فیصلہ بے لاگ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کی بھی، ان پر ایمان لانے والوں کی بھی اس دنیا میں مدد فرماتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد فرمائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اے لوگو اللہ کی پناہ مانگو۔ یاد رکھو اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح ایماندار اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے، مگر لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں اس کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اے لوگو آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ یاد رکھو یہ اللہ کا قانون ہے، کافر خسارے میں ہی رہیں گے۔ اب اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سمجھداروں کے لیے قرآن اچھے اعمال کے اجر کی خوشخبری اور برے اعمال کی سزا کا خوف دلانے والی کتاب ہے۔ اے نبی لوگوں کو بتا دیجئے میں تو تم ہی جیسا ایک بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل فرمائی جاتی ہے جس کے ذریعے سے میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں۔ اللہ واحد ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اسی پر ایمان لے آؤ، اپنے برے اعمال سے توبہ کرو، آخرت پر پورا یقین رکھو، جہاں روز قیامت تمام اعضاء تمہارے اچھے اور برے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اے مسلمانوں، اگر شیطان تمہیں برائی پر اکسائے تو تم اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے۔